الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صاحب الأنبياء والمرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أو كما قال عليه السلام. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اپنائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ مطہرہ ہے. انگنت ناطاعات بے شمار درود و سلام آقا کل حاضر رسول محمد رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات جو آیت کریمہ میں تمہارے سامنے تلاوت فرمائی ہے سورہ البقرہ کی آیت کریمہ. اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر روزے کی فرضیت کا حکم دیتا ہے اور جو حدیث مبارکہ میں تساں احباب کے سامنے رکھی ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1904 جس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ روزہ روزے دار واسطے ڈال ہوا کرتا ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يَفْسَقْ. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس دن تہاڈا روزے کا دن ہوئے اسی روزہ رکھا ہوئے تو روزے کی حالت کے اندر کسی کوئی بےہودہ گل نہ کرو کسی کو گالی گلوچ نہ دو. فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ اگر تانوں کوئی برا بھلا کہتا ہے تانوں کوئی گالی دیتا ہے تہاڈی کوئی توہین کرتا ہے فَلْيَقُلْ لِصَاحِبِهِ إِنِّي امرؤ صائم. تے روزے دار بندے نوں چاہیے اونتے شان ہے کہ روزے دار جڑا برا بھلا کہہ رہا انہوں یہ کہہ دے انی صائم میں روزے دار ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار بندہ بجائے اس کے کہ جس طرح انہیں بری زبان استعمال کی ہے انہوں گالی گلوچ دیتی ہے بجائے اس کے کہ روزے دار اسی طرح انہوں جواب دے یہ ہوتے شان نہیں بلکہ انہوں چاہیے جو انہوں برا بھلا کرے انہوں یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں بندہ سب کا خود خاموش ہو جائے گا. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر پچھلے ہی موضوع آگے بتاتے آئے تو ہمارے سامنے رمضان مبارک کے حوالے کے نال اور روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے حوالے کے نال چند گزارشات پیش کروں گا. سب نالوں پہلے چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ میں تمہارے سامنے پیش کی ہے ایک اندر نبی علیہ السلام نے ایک دسیا کہ روزہ مومن بندے واسطے روزے دار واسطے ٹال ہوا کرتی ہے. ہن ٹال کس طرح روزہ ساڈے واسطے ہو سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کے اپنے صحابہ کرام اور امت کے لوگوں کو سمجھایا کہ جس طرح کسی میدان جنگ کے اندر جاتے ہو دشمن کے نال جا کے مقابلہ کرتے ہو جنگ کرتے ہو لڑائی کرتے ہو جویں میدان جنگ کے اندر تہاڈی ڈال دشمن کے وار کو دشمن کے تیر انداز انہاں دی تلوار زمین پر جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح مومن بندے نوں جب مومن بندہ روزہ رکھتا ہے تے روزہ اس بندے نوں گناہ تو فحاشی تو برائی تو بے
حیائی دے کماں تو بچایا کرتا ہے. اور اس واسطے آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ للصائم کہ روزے دار واسطے ان کا روزہ ان کے واسطے ڈال ہویا کرتا ہے. اور دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ من النار. ایک دنیا کے اندر میں کہ روزے دار کو روزہ برائی کو بے حیائی کے واسطے ڈال بن جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کے اندر الصوم جنۃ من النار کہ روزہ کل قیامت والے دن جہنم کے سامنے ڈال بن جائے گا. جڑا بندہ روزہ رکھتا ہوئے گا ایسے بندے کے واسطے ایک روزہ ڈال بن کے آ جائے گا. اس بندے کو جہنم کے اندر جان کو روک رہے گا. اتنا بڑا عمل روزہ رکھنا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تجربہ تیاحکم من القتال جنہیں تسی میدان جنگ کے اندر جاتے ہو ڈال کو اپنے سامنے کر کے دشمن کے وار کو اپنے آپ کو بچا لیتے ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح روزہ کل قیامت والے دن جب ہر ایک کو اپنی فکر پئی ہوئے گی حشر کا میدان لگیا ہوئے گا اتنی سب تو ہوئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کی دل کے اندر جو روزہ رکھتا ہے روزہ اس بندے کو ڈال بن کے آ جائے گا. اور ابھی خصوصیت روزے کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جنت 8 دروازے بنائے. ایک دروازے کو اللہ رب العالمین نے روزے دار کے نام دیا اور اس دروازے کا نام بھی اللہ نے رکھا باب الریان. اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث کے راوی نے بیان کرتے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے ان فی الجنت بابا یقال له الریان. جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا دروازہ بنا دیتا ہے یقال له الریان جس کا نام اللہ رب العالمین نے ریان رکھ دیتا ہے. یدخل منه الصائمون یوم القیامت لا يدخل منه. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسا دروازہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے یدخل منه الصائمون یوم القیامت. قیامت والے دن اس دروازے کو صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں. لا يدخل منه احد روزے دار کے علاوہ اور کوئی بندہ اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن اعلان فرمان گے اللہ آواز لگائیں گے یقال این الصائمون این الصائمون. اللہ آواز لگا کے بلند کے کتے نے روزے دار کتے نے میرے بندے جڑے دنیا کے اندر رہ کے میں اللہ رب العالمین کی خاطر پرداش کرتے ہیں کتے جو روزے دار کے پیاس برداشت کرتے ہیں. این الصائمون فیقولون لا يدخل منه احد غیرهم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار سارے قطار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. لا يدخل منه غیرهم احد. ان روزے دار کو لمحہ کوئی اس دروازے کو داخل نہیں ہو سکتا. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ لَهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ لَهُمْ. جب یہ روزے دار داخل ہو جائیں گے اے نہیں کہ اس کے بعد اس دروازے کو کھلا رہنے دیا جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ. جب روزے دار اس دروازے کو بند کرنے لگیں گے اللہ العالمین اس کو بند کر دیں گے. فَلَمْ يُدْخَلْ فِيهِ أَحَدٌ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہمیشہ واسطے اس دروازے کو کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہو سکتا. اتنی زیادہ شان اللہ رب العالمین نے روزے دار کو دی نا. اتنا مقام اللہ رب العالمین نے روزے دار کو عطا فرمایا نا. اور دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من انفق زوجین
اللہ دے رستے دے اندر لے آنا رویا بنا مواد الجنت اللہ رب العالمین جنت دے سارے دروازے کو آوازاں دیں گے یا عبد اللہ خذ خیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب کیا حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا عبداللہ خذ هذا خیرا اے عبداللہ تو اس خیر کو پکڑ لینا فمن کان من اهل الصلاۃ روٹی من بعد الصلاۃ فرمایا میرا بندہ نماز پڑھتا رہا ہوئے گا روٹی من بعد الصلاۃ اس بندے کو دروازہ صلاۃ والے دروازے کو بلایا جائے گا ومن کان من اهل الجہاد روٹی من بعد الجہاد جڑا بندہ جہاد کرتا رہا ان جہاد والے دروازے کو بلایا جائے گا ومن کان من اهل الصيام روٹی من بعد الریان دنیا کے رہ کے روزے رکھتا ہے روزے من بعد الریان اللہ رب العالمین اس بندے کو بعد الریان میں داخل کرے گا ومن کان من اهل الصدقۃ روزے من بعد الصدقۃ جڑا بندہ دنیا کے رہ کے صدقے کرتا ہے اللہ رب العالمین اس صدقے والے دروازے پر بلانا دینا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے کہنے نے اللہ کے نبی کی میرے ماں باپ کو تے قربان ہو جانا سونا میرے ماں باپ کو تے قربان ہو جانا دسونا کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جن کو اللہ رب العالمین جنت کے اٹھے دروازوں کو آواز دے کے بلائیں گے جنت کے اٹھے دروازے جس بندے کو بلا رہے ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعم وارجو ان اكون منهم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ابو بکر ہاں ایک ایسا بندہ بھی ہوئے گا جن کو اللہ رب العالمین جنت کے اٹھے دروازے کو آواز دے گے نا کہ باب الصلاۃ آواز دے کے بلا رہے ہیں بندے میرے مت آنا کہ باب ریا آواز دے رہے ہیں کہ باب صدقہ آواز دے رہے ہیں کہ باب شہادت آواز دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں ابو بکر ایک ایسا بندہ بھی ہوئے گا جن کو اللہ رب العالمین جنت کے اٹھے دروازوں کو آواز دے گے نا اللہ رب العالمین جنت کے اٹھے دروازوں کو آواز دے کے بلائیں گے نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیوں نہ اللہ نے نبی جی میں ابو بکر کو صدقہ جانا کہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے جن کو اللہ رب العالمین اٹھے دروازوں کو آواز دے کے بلائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وارجو ان تكون منهم ابو بکر خوش ہو جا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گیا تو نہ لوگوں دے وچوں ہے جنہاں نوں اللہ رب العالمین جنت دے اٹھے دروازے کو آواز دے کے بلائیں گے سبحان اللہ روزہ رکھا کے سب فائدہ بھی ہوئے گا کی فائدہ آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا بڑا روزہ رکھ لینا کل قیامت والا دن ہوئے گا نفس کی لال ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ بھائی بہن کو دور جا رہے گا ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے بھاگتے جا رہے ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے سختی والے دن کے اندر جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن ایک روزہ تے دوسرا قرآن جڑا بندہ ہے تو چیزاں دنیا دے اندر رہ کے مضبوطی کے نال تھامدا جس بندے نے روزہ بھی رکھا اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ روزہ رکھتا رہا قیامت کا دن ہوئے گا روزہ تے قرآن آپ اس بندے کے واسطے سفارش کر دیں گے نا قیامت کا دن ہوئے گا بندہ سوچ رہے گا میرے اعمال بھی اتنے اچھے نہیں تھے میں پینے کے کی دیکھا پینے کے اتنی سختی کا دن یاد بنے گا دیکھو بنے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یشفعان
اے ربی اے اللہ نے میری بھی گل سنیا جائے نا اللہ سنیا میری گل سنیا جائے نا انا تو کام وشاوتا فشفعنی فیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ دے کولوں آ کے کرے گا اللہ سونیا دنیا دے اندر میں اس بندے کو روکی رکھیا نا اللہ سونیا دنیا دے اندر میں اس بندے کو روک کے رکھیا نا منعتو من الطعام والشہوۃ اللہ سونیا میں اس بندے کو کھانے کو روکیا میں اس بندے کو پیاس کو روکیا اللہ میں اس بندے کو شہوت سے اس بندے کو روکیا فشفعنی فیہ اللہ سونیا اس بندے کے بارے میری سفارش کو قبول کیتا جائے نا اور قرآن کی سفارش کرے گا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُ الْيَوْمَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ اللہ دنیا دے اندر رہ کے دن رات میری قرآن کرتا رہا میرے پڑھتا رہا میرے معنی مفاہیم پہ عمل کرتا رہا جویں تو دسیا سی میں عمل کر کے آیا ہے فَشَفِّعْنِي فِيهِ اللہ سونے میں قرآن سفارش کرنا اس بندے کے بارے میں سفارش کو قبول کر دیتا جائے نا وَعَلَى فَيُشَفَّعَنِ فِيهِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے دونوں کی سفارش کو قبول کر کے روزے دار بندے کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے نا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے کتنے زیادہ مقام والا ہے بندہ نا کتنی زیادہ شان والا ہے بندہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا روزہ رکھنے کے بعد روزے دار دے منہ دے روحان والی جڑی بدبو ہے ان منہ کی خوشبو نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس روزے دار دے منہ دے روحان والی جڑی بدبو ہے اللہ رب العالمین کسوری کی خوشبو نال بھی زیادہ پیاری لگیا کرتی ہے نا اور باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے فرمانے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم القلوب فی الصوم فالصوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے آگے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے فرمایا فالصوم روزے دار دے منہ تو جڑ پڑے آتیا کوئی قربانی کرے المسک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کستوری کی خوشبو نالوں بھی زیادہ اللہ رب العالمین نے پسند کیا کر دیے اتنی زیادہ شان والا روزے دار بندہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے فرمایا اگر ایسے حالت کے اندر بندہ دنیا کو چلا جاتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا کر دے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی بیان کرتے ہیں اور مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ کیا کس واسطے کیا ابتغاء وجہ اللہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے واسطے کیا اللہ کی خاطر اس بندے نے کلمہ پڑھا اور کلمے کے تقاضے کو پورا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختم له بها تیرے سے لا الہ الا اللہ اس بندے کا خاتمہ ہو گیا یعنی اس بندے کا آخری وقت دنوں کلمہ نصیب ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل الجنہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا کہ اس بندے کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں اور اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما جس بندے نے ایک دن کا روزہ رکھا ابتغاء وجہ اللہ ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے اس بندے نے روزہ رکھا ختم له بها دخل الجنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھا اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے رکھا ختم له بها دخل الجنہ اور روزے کی حالت کے اندر
تاریخ نہیں ٹوٹی، اس کو پہلے اس بندے کا خاتمہ ہو گیا، موت آ گئی، بعد میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں داخل الجنہ، اس بندے کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اتنی زیادہ شان والا روزگار رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كُتِبَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس بندے نے صدقہ کیا اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر ابتغاء وجه اللہ تعالی كتب له بها دخل الجنة، اس بندے نے صدقہ کیا کہ اللہ کی رضا واسطے، لوگوں کو خان واسطے صدقہ نہیں کیا، اس واسطے صدقہ نہیں کیا تاکہ میں صدقہ کرنے میں لوگ میری واہ کرنا، تاکہ لوگوں نے تمہیں بڑی شان والا بڑے مقام والا بن جانا، اس واسطے نہیں کیا تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابتغاء وجه اللہ تعالی، اس بندے نے صدقہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے واسطے کیا ہے، کتب له بها کہ اگر ایسی حالت میں بندہ فوت ہو جاتا ہے داخل الجنہ، کہ ایسا بندہ بھی اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور دسو بندہ کتنی شان والا آئے گا، کتنے مقام والا آئے گا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، روزے کی حالت کے اندر صدقہ بھی کیا اور اس کی حالت کے اندر فوت ہو گیا، میرے واسطے ڈبل جنت میں اعلان ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ جس بندے نے کلمہ شہادت پڑھا، انہیں تقاضے کو پورا کرنے کے فوت ہو گیا، ان کے واسطے جنت ہے۔ دوسرا روزے دار واسطے، تیسرا صدقہ کرنے واسطے، کہ جڑا بندہ تین کام کی باری کرتا ہے اور اس حالت کے اندر اس بندے کی موت ہو جاتی ہے، اس بندے کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، ان کے واسطے جنت العالمین نے ڈبل جنت میں اعلان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ذات کا کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دے آپ نے کہتے ہیں اللہ کے نبی کو ایسا عمل نصیب ہے جڑا عمل کرتے نال اللہ رب العالمین نے جنت نصیب فرما دینا۔ سونا دین دے کام بڑے بڑھ گئے نے، شریعت کے کام بڑے بڑھ گئے نے، اللہ کے نبی نے سارے کام نہیں کر سکتا، کوئی ایسے عمل دس دیتے ہیں جنہاں کرنے نال اللہ رب العالمین نے جنت نصیب فرما دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس حدیث سن لے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، سب تو پہلے چیز آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ولا تشرک به شیئا، اللہ رب العالمین نے سے شریک نہیں بنانا، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، صرف فرض نماز پڑھنا تیرا کام ہے، وتؤتی الزکاۃ المفروضۃ، کہ فرضی زکات دے دے، وتصوم رمضان، آپ اسلام نے فرمایا رمضان دے روزے رکھنا تیرا کام ہے۔ صحابہ کرام اللہ علیہ بیان کرنے نے کہ بندہ چلا گیا نبی علیہ السلام نے اعمال سے بندہ چلا گیا نا، صحابہ نے آپ علیہ السلام کو سوال کیا کہ اللہ کے نبی جی انہوں نے کہا کہ تھوڑے کو سوال کیا سی کوئی ایسا عمل دسو نا جنوں کرن دے نال اللہ جنت نصیب فرما دینا۔ سونے نصیب 4 عمل دسے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ، جس بندے نے چیز خوش کر دی ہے، جڑا بندہ چیز کو پسند کرتا ہے، ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ، کہ وہ بندہ جنتی بندے کو دیکھنا چاہے، جڑا بندہ دنیا دے اندر کسی جنتی بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ بندہ اس بندے کو دیکھ لے۔ آپ نے صلاۃ میں صرف 4 کام کرنے ہیں، زیادہ نہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس میں شریک نہیں بنانا۔ دوسری چیز نماز قائم کرنی ہے، فرضی نماز، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ فرضی زکات دینی ہے، اور چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ اتنا بڑا عمل روزہ رکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جنتی بندے کو میرے فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا الرَّجُلِ، اس بندے کو چاہیے تو بندہ اس بندے کو میرے بندہ جنتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنہیں اس بندے نے کیا ہے کہ ان مطابق عمل کر لیتے ہیں، جو رقم 10 ہے، اگر
اشارے کا مارتا رہتا ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت الجنہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کے نام جنت الاٹ فرما دیتی ہے. اتنا بڑا عمل روزہ رکھنا. اور دوسری چیز جو رمضان مبارک کے اندر کرنی ساڑھے سے فرض اور ضروری ہے. نبی علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے کرتا سی کوئی قیام رمضان مبارک کے قیام میں اہتمام کرنا. ساڑھے تو بالکل چیز ختم ہو چکی ہے. ایک جناب مانت راہی ہو رہی تھی اسی جناب آرام آجا قادر جا کے سو جانے ہیں تیار جناب آدمیاں محفل سنائیاں گیا ہیں. حضرات قیام کرنا رمضان مبارک کے آتا نہ قیام اور پھر نماز تراویح ادا کرنا اتنا بڑا عمل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ چاہتا ہے میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے رات کا قیام کر لے. غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور بعد میں شخص دوسرا رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات مسجد کے اندر گئے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو قیام کرایا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلا کہ قیام بھی کرنا چاہیے. پہلے دن تھوڑے صحابہ نے, دوسرے دن اور زیادہ ہو گئے, تیسرے دن اور زیادہ ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ تیسرے دن اتنے زیادہ صحابہ سن کے مسجد چھوٹی ہوگی. صحابہ کرام بڑھ گئے. ایک اس ٹائم میں فرضی نماز نہیں بلکہ نفلی نماز تراویح ادا کرنے واسطے اتنے زیادہ صحابہ کرام. بھائی ساڈا کی طریقہ کار ہے اگر رمضان شروع ہوتا ہے نا تے پہلے شروع تے بڑی عوام بڑا شوق ہوتا ہے تے جنہیں جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے اس سے طرح نماز بھی پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پہلے تھوڑے نے جنہیں جو نبی علیہ السلام نے قیام کروایا ان میں صحابہ بڑھتے جا رہے ہیں. ساڑھے معاشرے ترقی ہے جنہیں جو دن بڑھتے ہیں ان میں ساڑھے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ایک نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے ہونا نے یہ چاہیے کہ دن میں لوگ بڑھتے لیکن ساڑھے دن میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. اور جب رمضان کا اینڈ ہوتا ہے نا امام صاحب کے پیچھے چار پانچ بچارے رہتے ہیں. یہ بات قسمتی کی گل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کی اتنی زیادہ تعداد دیکھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتنا زیادہ رجحان اور عبادت کے نال اتنا زیادہ پیار دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن قیام کروایا ہی. صحابہ کرام ساری رات مسجد اندر ہی بیٹھے رہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا آگے کا نکلے ہیں ہم نکلے ہیں. نبی علیہ السلام نہیں نکلے. تو صبح ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی تیرے رات میں قیام کیتا آج رات کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں آنا چاہتا تو آ سکتا تھا لیکن میں نے اس چیز کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ نہ ہوئے کہ اگر آج نے آپ کے صحابہ کو قیام ہو جائے تو آیا کہ یہ نہ ہوئی نماز تراویح فرض نہ کر دیتی ہے. انہاں تے واجب نہ تعلق ہے نفل نماز لیکن اس نماز کا فائدہ اور ان کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے بہت زیادہ ہے. اور کچھ لوگ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف 3 دن قیام کرتے ہیں رات کا قیام کروایا سی اور سارے مہینے کا قیام کرنا بھی تو سال ہوتے. نہ بالکل چیز غلط ہے. نبی علیہ السلام نے اس واسطے رات کا قیام کروایا سی تاکہ لوگ اس چیز کو نمونہ بنا اور آئندہ واسطے ہر بندہ اپنا قیام کرے قیام کا اہتمام کرے ہمارے تراویح کا اہتمام کرے. آپ نے سارا مہینہ اس واسطے نہیں کروایا سی کہ کسی یہ نہ ہوئے کہ نماز کی امت کے فرض نہ کر دی جائے اور جب کہ امت اس نماز کو فرض کر دیا ہے یا پھر امت اس نماز کو پڑھ نہیں سکے اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کیا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دیکھا جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح پڑھانے واسطے باقاعدہ
جی کو سوال کیا گیا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بولا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز تراویح ادا ہے نماز نفل جڑا پڑھا کرتے سن وہ کتنی رکعت سن ایک ساڑھے معاشرے کے اندر اس چیز کا اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے کوئی کہتے ہیں جناب 8 رکعتاں پڑھنیاں چاہیے ہیں کوئی کہتے ہیں جناب 3 رکعتاں پڑھنیاں چاہیے ہیں بالکل صحیح حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ ماں نے کو اس چیز کے بارے سوال کیا گیا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چاہے رمضان ہے چاہے رمضان تو علاوہ نبی علیہ السلام جڑا قیام لیل کیا کرتے سن اللہ 11 رکعت 11 رکعت بعد نبی علیہ السلام کا قیام نہیں سی اور اس چیز کو ثابت کرتے ہوئے زیادہ جڑا قیام ہے نفل جو بندہ ادا کر سکتا ہے وہ 11 رکعت ہے اور پھر اس چیز کا شبہ کہ کسی 8 قیام پڑھتے ہیں وہ 8 تراویح کے نال 3 وتر ایک قیام لیل کے اندر شامل ہیں نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ کار سے کہ آپ علیہ السلام 8 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام 3 وتر ادا کرتے ہیں اور 8 اور 3 11 یہ نبی علیہ السلام کو بالکل صحیح حدیث ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو قیام سی وہ 11 رکعت سی اس کو زیادہ نبی علیہ السلام کو کوئی بھی قیام ثابت نہیں اور ایک اور چیز جو صحابہ کے بارے منسوب کیتا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نال انہیں نسبت کی جاتی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی تھی ان کی بھی کوئی صحیح سند موجود نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کو کسی نے آ کے سوال کیا کوفے کے وچوں لڑنا چلیا انہیں آپ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کو آ کے سوال کیا کہ حضرت تواڈے بارے ساڈے نال تے یہ مشہور ہے کہ تسی صحابہ کرام اور ائمہ کرام 20 تراویح ادا کرنے کا حکم دیتا ہے 20 تراویح پڑھانے کا حکم دیتا ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں عمر نے کسی نے چیز کا حکم نہیں دیتا کیوں جو نبی علیہ السلام نے دس دیتا میں عمر کے شان شان نہیں کہ میں عمر آپ کی طرف کسی بھی ایسی چیز کا اضافہ کرنا نبی علیہ السلام نے نہیں دسی اور یہ نسبت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویح ادا کرنے کا حکم دیتا انہاں جڑے امام سن جنہاں نے مقرر کیتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی 8 رکعت نماز تراویح ادا کرایا کرتے ہیں اور 3 وتر ادا کرایا کرتے ہیں 11 رکعت کرتے ہیں 20 رکعت کی نسبت جناب عمر کے بارے کی جاتی ہے کہ صحیح حدیث کو کوئی سند ثابت نہیں تو اس واسطے مقدمہ سامنے پیش بھی نہیں کرنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کو طریقہ منظور ہے جو نبی علیہ السلام نے کیتا ہے اگر بندہ اس چیز کو کرتا ہے تو اس لیے کہ سارے واسطے فائدہ ہے اور تیسرا کام رمضان مبارک کے اندر کرنا سارے واسطے باعث فائدہ اور باعث اجر ہو سکتا ہے اور نبی علیہ السلام نے جو کام کیتا وہ اس صدقے کا کام ہے ماں نے بیان کر دیا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بالخير کہ نبی علیہ السلام پوری دنیا میں لوگوں کے جو سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے اول الناس بالخير آپ علیہ السلام پوری دنیا میں لوگوں کے جو سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے نبی علیہ السلام وکان اول ما يكون في رمضان حين يلقى ابراہیم ماں بیان کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ صدقہ خیرات کیتا کرتے سب رمضان کے مہینے کے اندر اور اس وقت نبی علیہ السلام نے شروع کیتا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا وقال جبرائیل علیہ السلام یلقا کل لیلۃ فی رمضان حتی ينصرف آج بیان کر دیا ہے کہ ہر رات جناب جبرائیل علیہ السلام کے طرف آیا کرتے اور آ کے آپ علیہ السلام کا قرآن سنا کرتے یا ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فائدہ کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کانا اروع بالخیر من الريح المرسلۃ کتنا زیادہ آپ علیہ السلام صدقہ کرتے کتنی زیادہ ثابت کرتے رمضان کے اندر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وکانا اجمل من الريح المرسلۃ تم کو
زیادہ تیز نبی علیہ السلام رمضان مہینے کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے. اتنا بڑا عمل رمضان مہینے کے اندر صدقہ کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی صدقے کے اندر ہے من فطر صائما, جس بندے نے کسی روزے دار بندے کی افطاری کروائی, مگر روزہ افطار کروایا, ایک صدقے کا کام ہے کسی کا افطار کروانا روزہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کان لہو مثل اجر اللہ رب العالمین, ایک اور بندہ جس بندے نے سارا دن روزہ رکھا, وہ پیاس کو برداشت کیا. میں یہ دسنا چاہنا کہ اس مہینے کے اندر صدقہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کان لہو اجر مثل, آپ نے فرمایا کہ اس بندے کے واسطے جس بندے نے روزے دار کو افطاری کروائی انہوں اللہ رب العالمین پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں. ایک اور بندہ جس نے روزہ رکھا, دوسرا جس نے صرف ان کی افطاری کروا دی تھی, اور افطاری میں کوئی وجود دے رہا ہے کہ میرے بھائی کو افطاری کرنا, کھانا کھوا دیتا ہے, یہ بھی افطاری کے اندر شامل ہے. اور اس چیز کا خدشہ محسوس ہوا, صحابہ نے سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی جی ایک اور بندہ جس بندے نے چاہے سال کو پیاس برداشت کی تھی, ایک اور نے شام کا کی افطاری کروا لی تھی, ایک جینا جو انہوں نے سارے سارے ایک لے جائے گا روزے داروں کی ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء, اللہ رب العالمین روزے داروں کا پورے کا پورا عطا فرما کے انہیں چنتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی نقص نہیں کریں گے. لیکن جڑا بندہ اس روزے دار کو افطاری کروائے گا جتنا اجر اللہ ان کو عطا کرتے انہیں مثل اللہ رب العالمین اس بندے کو نصیب فرما دیں. اتنا بڑا عمل رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جناب صدقہ کرنا, خیرات کرنا اور پھر افطاری کروانا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا افطاری اتنا بڑا عمل ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امتی علی الخیر, میری امت اتنی دیر تک خیر کرے گی جتنی دیر تک افطاری کے اندر جلدی کرتی رہے گی. افطاری جس ٹائم غروب آفتاب جنہیں صبح غروب ہوتا ہے اس سے وقت اگر افطاری کرنے جس چیز کا نام جلدی افطاری کرنا, اور جتنی لیٹ ہوتی جائے گی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال امتی علی الخیر, جتنی دیر تک میری امت افطاری جلدی کرے تو اتنی دیر تک خیر رہے گی. جب افطاری کے ٹائم لیٹ کرنا شروع کر دے لیٹ کر دی جائے گی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری امت کے جو ٹائم اللہ رب العالمین اٹھا رہے ہیں. اس واسطے سانو چاہیے کہ رمضان مبارک میں اس مہینے کے بعد کو فائدہ اٹھائیے, صدقہ و خیرات کریے اور خاص طور پہ قیام اللیل میں اہتمام کریے. اور پھر قیام نماز تراویح کی شکل کے اندر امام کے نام پر سے پڑھنے ہیں جن کا سانو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ رات کو نماز پڑھ نماز تراویح ادا کر کے سو جاتا ہے بندہ ستا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح کی نماز تک صبح سحر کے ٹائم تک اللہ رب العالمین اس بندے کو قیام کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے. اور دسو ایک اور بندہ جڑا بندہ صبح اٹھ کے قیام کرنا چاہتا ہے اور ایک اور بندہ جڑا بندے نے رات قیام کر کے سوتا ہے, دسو میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ بندہ جس نے صبح اٹھ کے قیام کرنا ہے ٹھیک ہے وقت کا بجائے یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے, لیکن رمضان مبارک کے مہینے کے اندر پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے بندہ اور رات جا کے سو جاتا ہے بندہ اپنے بستر پہ آرام فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کو ساری رات سوتا بھی ہے, اللہ ساری رات کے قیام کا ثواب نصیب فرما دیں گے. اتنا بڑا عمل اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قیام کا اہتمام کرنا, صیام کا اہتمام کرنا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا. اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ رب العالمین میرے سے سانو سب صحیح طریقے کے مطابق نبی علیہ السلام نے دس دیتا ہے ہمیں مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.